اگر میں امیر نہ ہو پایا تو میں ایکچولائز نہ کروں گا خود کو، میں خود کو نہ پہچانوں گا۔ اگر چھلی والے کو خدا نے امیر نہیں بنایا تو سیلف ایکچولائز کے تو سارے اسباب اس کو دے رکھے ہیں۔ اور ہم ایک اور ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے غم کے اوپر، اس کو سب سے بڑی متاع غم دی ہوگی۔ بھائی ایک موٹیویشن کا ماڈل ہمارے بچوں کو بائبل سے بھی زیادہ سختی سے پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے میزلو کا موٹیویشنل ماڈل، اور وہ ہمارے بچے اس کو منوان مان کر پہلے سے زیادہ علمی محسوس کرتے ہیں، اور یہ زوال کی نشانی ہے کہ ہم میزلو کو بھی اب ایک بڑا نفسیات دان اعوذ باللہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ میں تو ایک زمانے میں ایک فقیر، تب میں موٹیویشن تھا، ہم بھی بچے تھے، پڑھ رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ اتنا صحیح نظریہ ہے کہ اگر آپ شیزان کی بوتل میں جتنا مرضی نمک ڈال لیں وہ کبھی بھی نہیں ابل ابل کے باہر آئے گی۔ یہ بہت گہری بات انہوں نے کی۔ خیر آج ہم تھوڑی کرٹیکلی دیکھنے والے ہیں میزلو کے موٹیویشن ماڈل کو۔ پہلے اس کی ایک یہ تعریف کر لیں کہ اس نے انسانوں کی لاتعداد خواہش کو 5 بڑی کیٹیگریز میں ڈالا، مگر یہ جو احسان ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن اب ہم تھوڑا کرٹیکلی دیکھ لیں۔ میزلو نے جس طرح انسانوں کو کہا کہ جب تک پیٹ کی پوجا نہ ہو جائے تو میں چھت کی فکر نہیں کرتا، اور جب چھت کی فکر ختم ہو جائے پھر میں سوچتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے، میرے خیال سے وہ انسانوں کو اینیملز کی ہی ایک اور سپیشیز سمجھتے تھے، یا سمجھیں وہ ہمیں بولنے والی بھیڑیں سمجھتے تھے جنہوں نے تھوڑا بہت سوچنا اور محبت کرنا شروع کر دیا۔ تو میزلو نے ایسی تلخ اور سخت کیٹیگریز بنائی کہ کوئی عام آدمی سیلف ایکچولائز کرنا بھی چاہے تو کہے گا بھائی ابھی تو محبت وہ جو رستے کی سیڑھی ہے وہ تو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بہت عجیب بات ہے۔ دوسری بات کہ میزلو جو بات نہیں سمجھے تھے، جو میں آج کھل کے کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر میں انہی کیٹیگریز کو سامنے رکھوں جو آپ ہماری اس وقت اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو اگر میں پہلے پیٹ پوجا کرتا ہوں، پھر میں اپنی چھت ڈھانپتا ہوں، سر ڈھانپتا ہوں، اس کے بعد میں محبت کرتا ہوں، میں اپنی اسٹیم پاتا ہوں، اس کے بعد میں سیلف ایکچولائز کرتا ہوں، یعنی کہ میں خود کو جان لیتا ہوں پھر یہ ساری خواہشات پوری ہونے کے بعد۔ یہ بہت فلاڈ بات ہے۔ اس کی دلیل یہ بہت اہم ہے اور بڑی ہے کہ بھائی پہلے اگر میں نے اپنا پیٹ حرام سے بھرا ہو اور حرام سے اپنا سر ڈھکا ہو، حرام محبت کی ہو، بری محبت کی ہو، عام محبت کی ہو، عام طریقے سے اسٹیم اپنی پوری کی ہو، تو اتنے زیادہ عام اور حرام باتوں کے بعد میں ایکچولائز اپنے آپ کو صحیح کیسے کر لوں گا؟ یہ تو ایسے ہی کہ میں سیٹن انکارنیٹ کر لوں گا، میں سیلف ایکچولائز ایسے ہی کروں گا جیسے شیطان اپنے آپ کو سیلف ایکچولائز کرے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم عموماً کہتے ہوتے ہیں اس کا حل یہ کہ میزلو کے ماڈل کو الٹا کر دیں، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ آپ کائنات میں سب سے پہلے خود کو سیلف ایکچولائز کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کھانے میں کیا ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں بتاؤ سر کیسے ڈھانپا جاتا ہے، اور سیلف ایکچولائز کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ محبت کیا ہے۔ آپ ساری عمر ادھورے پھٹے ہوئے اور ادھڑے ہوئے پھرتے رہتے ہیں اور آخر میں سیلف ایکچولائز کرتے ہیں۔ کیا سیلف ایکچولائز اتنی لیسر ایکٹیویٹی ہے کہ جب تک پیٹ نہ بھرے میں اس پہ توجہ نہیں دے سکتا؟ میں دلائل دیتا ہوں تھوڑے حضرت علی کی زندگی سے بھی کہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ علی آدھی روٹی کھاتے تھے اور خیبر کے دروازے پہ 100 مردوں کا ہاتھ ڈالتے تھے۔ پہلے علی نے ایکچولائز کیا، پھر اس نے روٹی کی طرف دیکھا، پھر چھت کی طرف دیکھا، پھر محبت کی طرف دیکھا۔ اور سیکولر لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے بدھا کی یا سدھارتھ کی، جو اپنا ایک امیر پرنس تھا، اپنے بیٹے کو چومنے لگا، محبت کی یعنی سٹے، اس نے کہا ارے نہیں، اگر میں نے اپنے اولاد کو چوم لیا تو بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت مجھے کبھی سدھارتھ سے بدھا نہیں بننے دے گی، مجھے جاگنے نہیں دے گی۔ اس نے ان سب باتوں کو دور کیا، فوراً سے پہلے خود کو جا کے پہچانا اور پھر واپس آ کے پوچھا کہ بتاؤ روٹی کیا ہے اور آج کیا کھاؤں۔ اب ہم آج کل کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم کلاسز دلواتے ہیں ٹیبل مینرز کی، جس میں یہ شامل ہی نہیں ہوتا کہ کھانا جو میں کھانے لگا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ سیکولر بات کر لیں کہ یہ کسی کا استحصال کر کے تو روٹی میری ٹیبل پہ نہیں رکھی تم نے، یہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو میزلو کے نظریات جب ہم پڑھاتے ہیں اور ہیجمنی سے پڑھاتے ہیں، فورس کر کے پڑھاتے ہیں، تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بولنے والی بھیڑوں کی مجلس بنا رہے ہیں جس میں سیلف ایکچولائزیشن کو آخری گول، یہ تو پہلا گول ہوتا ہے۔ اگر میں امیر نہ ہو پایا
تو میں ایکچولائز نہ کروں گا خود کو، میں خود کو نہ پہچانوں گا۔ اگر چھلی والے کو خدا نے امیر نہیں بنایا تو سیلف ایکچولائز کے تو سارے اسباب اس کو دے رکھے ہیں۔ اور ہم ایک اور ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے غم کے اوپر، اس کو سب سے بڑی متاع غم دی ہوگی جس سے وہ خود کو پہچان سکے۔ تو میزلو کا بڑا احسان کہ وہ جو غالب نے بھی فرمایا نا کہ ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشوں کو انہوں نے 5 کیٹیگریز میں ڈالا، مگر وہ جس طرح انہوں نے ایک اسٹرکٹ آرڈر بنایا اور جس طرح ہم نے نعوذ باللہ ان کو پڑھا اور پڑھایا، اسی کی وجہ سے ہے کہ آج اس وقت شاید اس 9 بلین کی آبادی میں سیلف ایکچولائزڈ کتنے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی پہلے ابھی ہم گھر بنا لیں پھر سوچیں گے خدا کہاں ہوتا ہے اور میں کون ہوں۔ امید ہے کہ آپ سورج کو جاننے سے پہلے خود کو ضرور جان لیں گے۔